لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی. گزشتہ دنوں جب ہمارے ایک عزیز کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے بھی جو نیورو سرجن ہیں ان سے بات ہماری بعض اوقات ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہیں تو نیورو سرجن، دماغ کے نظام کو سمجھنے والے. عام طور پر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فیملی والے کہتے ہیں بھائی جلدی سے اگر اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے تو آپریشن کریں، کچھ کریں. کہتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کتنا اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمیں اگر نظر بھی آ جائے ہم کتنا انتظار کرتے ہیں، کتنا دوائیوں پر انحصار کرتے ہیں، میڈیسن ڈال کر، مختلف قسم کی چیزیں دے کر کہ کہیں سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے. بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کہیں خود رک جائے. اگر اندر کا کوئی فنکشن آگے پیچھے ہوا ہے تو دواؤں سے اور انسان کا اللہ نے جو پیچیدہ نظام بنایا کہیں نہ کہیں وہ خود آٹومیٹیکلی اس کا سسٹم ایسا بیٹھ جائے کہ ہمیں اسے کھولنا نہ پڑے. اس لیے کہ مریض کا رشتہ دار تو یہ سمجھتا ہے کہ فوراً سر کھولو ڈاکٹر صاحب علاج کرو، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ ایک کھوپڑی جب ایک دفعہ ہم کھولتے ہیں تو پھر نہ جانے کتنے نئی مشکلات و نئی مصیبتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی. اتنا پیچیدہ نظام کہ آج سائنس کے عروج پر اور ترقی کی معراج پر پہنچنے کے باوجود یہ چھوٹی سی کھوپڑی انسان کی، کہتے ہیں جب ہم کھولتے ہیں آپ ایک چیز کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں چیز کو ہٹا لوں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کے باریک سے باریک، باریک سے باریک چمٹے کی ہلکی سی حرکت کے دائیں سے بائیں ہونے کی وجہ سے ایسا نظام اللہ نے بنایا، پتہ چلتا ہے اب اس کے نرو سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب اس کے دائیں پاؤں نے سنگل لینا چھوڑ دیا، اب اس کے بائیں پاؤں نے سنگل لینا چھوڑ دیا، اب اس کے ہاتھ نے سنگل لینا چھوڑ دیا، اس کے فلانے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا. پتہ ہی نہیں چلتا جتنی پیچیدگی اس ایک نظام میں رب کائنات نے بنائی ہے. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں فرمایا انسان نے اس سر کو نہ کھولا تھا، بندے کے دل کو نہ کھولا تھا، اندر کے نظام کو نہ کھولا تھا. فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. کائنات کو تم کیا سمجھو گے؟ اپنے 6-5.5 فٹ کے بدن کو نہیں سمجھ سکے، تم ساری کائنات کو کیا سمجھو گے کہ ہم نے کیسے اسے بنایا. ایک آنکھ کا نظام دیکھیں تو انسان حیران رہ جائے کہ آنکھ کا نظام کام کیسے کرتا ہے. اور پھر اس ایک آنکھ کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا سسٹم دوسرے سے مختلف بنایا. ہماری آنکھ جہاں کام کرتی ہے خاص روشنی میں، وہ خاص روشنی نہ ہو تو ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن جہاں ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں پر سانپ کی آنکھ کام کرتی ہے، اسے روشنی نظر آتی ہے. ہمارے ہاں سماعتیں ہیں لیکن ہر سماعت کی اپنی فریکوینسی ہے، ہر ایک کی اپنی الگ الگ فریکوینسی ہے. جب حدیث بیان کرتے تھے کہ جب کوئی مردہ دفنایا جاتا ہے یا عذاب کی بات ہوتی ہے تو اسے سنتے ہیں، تمام حیوانات سنتے ہیں. یہ سائنسدان مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ ایسی بھولی بھالی قوم ہے، اسے جو حدیث کے نام پر گھول کر پلا دو یہ مان جاتے ہیں. بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، ایک کو سنائی دیتا ہے دوسرے کو سنائی نہیں دیتا، ایک کان سنتا ہے دوسرا کان نہیں سنتا. مگر یہی مذاق اڑانے والے، یہی استہزاء کرنے والے آج وہی سائنسدان ہیں. انہوں نے ایک ایسی مشینیں بنا دی ہیں، ایسے آلے بنا دیے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں پلگ میں لگائیں، آپ ساری رات سوئے رہیں، کہتے ہیں آپ کے کمرے میں چوہا نہیں آئے گا. اس سے پوچھو کہ اس پلگ کے لگانے سے کمرے میں چوہا کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مختلف کانوں کے سننے کی مختلف فریکوینسیاں ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی فریکوینسی کر کے ایسی مشین بنا دی ہے کہ جب آپ اسے لگاتے ہیں کمرے میں، چوہے کو لگتا ہے کہ کمرے میں شور شرابہ ہے، آپ کو ایک آواز بھی نہیں آتی. وہ اس کمرے کے قریب بھی اس لیے نہیں آتا کہ اس فریکوینسی میں شور ہوتا ہے، اسے لگتا ہے یہاں ہنگامہ ہے، اسے لگتا ہے یہاں چیخو پکار ہے، اسے لگتا ہے یہاں شور شرابہ ہے، وہ کمرے کے قریب نہیں آتا. اب یہ فریکوینسیاں سننے کی الگ کر کے، دیکھنے کی الگ کر کے، الٹرا
ساؤنڈ مشینیں تو پہلے دیکھنے انسان کے اندر کے دیکھنے کی تھی کہ مشین لگا دی، آپ کی کھال سے گزر کر، آپ کے بال سے گزر کر، آپ کے پردوں سے گزر کر اندر کا منظر دکھایا، لیکن وہ چیزیں جو میرے مصطفیٰ نے صدیوں پہلے بیان کی تھی کہ ہر ایک کا سننا اور ہے، آج مذاق اڑانے والے مان کر ایجاد کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے مصطفیٰ نے سچ کہا تھا، ہر ایک کے سننے کا اپنا اپنا محل ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی آپ کو کہے کہ قبر کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی، ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی فریکوینسی ہے، اللہ کا نظام ہے، جس کو جہاں فٹ کر دے، جس کو جہاں دکھا دے، وہ سارے وہی سسٹم ہیں جو اللہ نے بنائے، ان کو سمجھ کر انسانوں نے پھر مشینوں کو اس رخ پر چلایا۔ آپ کے لیے اندھیرا ہے، لیکن اللہ نے ان کے اندر الارمنگ سسٹم رکھا ہے، پوری رفتار سے اڑنے کے باوجود ان کا الارمنگ سسٹم انہیں بتاتا ہے دیوار کہاں ہے، درخت کہاں ہے، درخت کی شاخ کہاں ہے۔ سارا دن آپ ان کو اڑتے ہوئے دیکھیں، نہ درخت سے ٹکراتے ہیں، نہ دیوار سے ٹکراتے ہیں، نہ کسی رکاوٹ سے ٹکراتے ہیں۔ آپ جہاں 2 قدم نہیں چلتے، وہ اڑتے اڑتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ہر شے کا اپنا نظام ہے۔ یہ وہ بات ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ مخلوق تو اللہ نے بہت ساری بنائی، جسامت میں بھی، ڈیل ڈول میں بھی، اونچائی میں بھی، موٹائی میں بھی، لیکن اس ساری مخلوق میں آپ کو کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میری ساری مخلوق میں عظمت اور کرامت والے تم ہو۔ مصطفیٰ کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر جب مبعوث فرمایا، ختم نبوت کا تاج دے کر مبعوث فرمایا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب آپ کے بے شمار کمالات ہیں، رفعتیں ہیں، عظمتیں ہیں، پر ایک کمال ہم آپ کا یہ بھی بیان کرتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اولین و آخرین کے جتنے علوم ہم نے لوگوں کو، اوروں کو عطا کیے تھے، اے میرے محبوب وہ سارے علوم ہم نے ذات محمد مصطفیٰ میں جمع کر دیے۔ آپ جیسا نہ پہلا کوئی علم والا آیا، نہ صبح قیامت تک آپ جیسا کوئی علم والا آئے گا۔ مصطفیٰ کا منصب بیان ہوا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب زدنی علما، کہا لوگوں دولت مانگتے ہو، مکان و دکان مانگتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں عزتیں کس سے ملتی ہیں، معراج کس سے ملتی ہے، رفعت و بلندی کس سے ملتی ہے۔ رب زدنی علما، اگر مانگنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد سے سیکھو، میں خدا سے جب طلب کرتا ہوں علم کا اضافہ طلب کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے سچ کہا تھا کہ یہ وہ کتاب علم ہے کہ جس سے خدا بہت سے گروہوں کو اٹھائے گا، اور جو اس سے منہ موڑیں گے ان اٹھے ہوئے کو زمین پر گرا دے گا۔ عظمت و بلندی کا معیار اب علم ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا، میرے محبوب کی تعلیمات ہوں گی۔ ہم نے عزت، سروری، ناموری کس میں تلاش کر لی؟ کوئی بنگلے کے پیچھے، کوئی گاڑی کے پیچھے، کوئی مکان کے پیچھے، کوئی دکان کے پیچھے۔ ارے اللہ کے بندو، آدم سے لے کر تائیں دم آج تک مجھے بتاؤ کسی ایک نبی کا، کسی ایک پیغمبر کا، کسی ایک مفکر کا، کسی ایک مدبر کا، کسی ایک صاحب دانش کا جس نے کہا ہو کہ علم کے بغیر بندہ بلندی، عزت و وقار حاصل کر سکتا ہے۔ جو سب سے بڑا سبب تھا اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔